وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. نبی نے کہا اولو جئتکم، کیا اور اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بأہدی، زیادہ ہدایت یافتہ چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے تم نے پایا جس پر اپنے آباء و اجداد کو. ہم پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنا شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ان کے اس شرک کی کوئی دلیل نہیں تھی. وہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، ظن و تخمین کی بنا پر، اٹکل پچو کی بنا پر شرک کرتے تھے. ان کے پاس کوئی اس کی دو ٹوک دلیل، کوئی حق نہیں تھا. تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے کہتے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر ہی ہدایت پا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ. جب ان کو ان کے رسولوں نے اللہ کی طرف سے جو ان پر کتاب اتری، جو کوئی وحی اتری، تو ان کے رسولوں نے جب ان پر اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام پیش کیا، تو انہوں نے ما انزل اللہ کو، اللہ کی طرف سے اترنے والے پیغام اور وحی کو ماننے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے، پچھلی قوموں نے بھی یہی کہا کہ ہم نبی کی پیروی کرنے کی بجائے ہم تو اپنے آباء و اجداد کی، انہی کے قدموں کے نشان کی اقتداء کریں گے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے. تو نبیوں نے جواب دیا کہ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا اور اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ چیز اس سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگر میں اس سے بھی ہدایت یافتہ چیز لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کرو گے؟ کیا میں اگر زیادہ ہدایت یافتہ چیز، ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے ہو 100%، اگر میں وہ لاؤں، زیادہ ہدایت یافتہ چیز لاؤں، تمہارے باپ دادا کی بات صحیح نہ ہو، وہ ضلالت، گمراہی کی بات ہو، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ چیز بھی پیش کروں، تو کیا تب بھی تم یہی کام کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. تو قوم، ان کے امتیوں نے کہا، نبیوں کے امتیوں نے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ہم تمہاری بات کو، اللہ کی طرف سے وحی سمجھتے ہی نہیں، ہم تمہیں اللہ کا رسول سمجھتے ہی نہیں، تو ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اس طرز عمل کا کیا انجام ہوا، قریش مکہ ہوں یا پرانی قومیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ چونکہ اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی کو، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا، اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے پھر چونکہ یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود انتقام لیتے ہیں۔ اللہ کچھ دیر کے لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل دینے کی وجہ سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، اور وہ ہٹ درمی پر جمے رہتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے بحیثیت انسان کہ ہم اپنی خواہش نفس پر عمل کرنے کی بجائے، ہم اپنے باپ دادا کی خواہش پر عمل کرنے کی بجائے، اپنے بزرگوں کی ذاتی باتیں، وہ ان کے تجربے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جتنے بھی تجربے ہوں، وہ ان کی بات کتنی ہی ظاہراً اچھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہم ما انزل اللہ کے پابند ہیں، اور صرف ہم اللہ کی طرف سے اترنے والی جو وحی ہے، ہم صرف اس کے پابند ہیں جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ تو دین اسلام کی پیروی ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے علاوہ، خواہ وہ قرآن کریم ہو، خواہ وہ سنت رسول ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، چاہے وہ ظاہراً کتنی ہی ہمیں اچھی کیوں نہ لگے۔ تو دین صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے، اور کسی شے کا نام نہیں ہے، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ما انزل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی، ان کی اندھی تقلید کی، اپنے بزرگوں کی بات مانی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا پھر انجام جھٹلانے والوں کا۔ پھر جن لوگوں نے وحی کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، ما انزل اللہ کو جھٹلا دیا، اور ان کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیسا رہا، پھر کیسے ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر کیسے ہم نے انہیں گزری ہوئی باتیں بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے، وقومه اور اپنی قوم کے لیے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں نبیوں کے جد امجد، بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں، بنی اسماعیل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ان سب کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جس طرح کہ چوتھے پارے کے شروع میں دوسری تیسری آیت میں آتا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل نے جسے حرام کیا تھا، اسرائیل یہ لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں تو وہ سارے کے سارے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، اور بہت سارے انبیاء حضرت اسحاق
کی اولاد حضرت یعقوب ان کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اللہ کے جلیل القدر نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھی آئے وہ سارے انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، یا بنی اسرائیل میں سے، اور آخری جو نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کا بڑا ہی مقام ہے، بہت بلند مرتبہ ہے ان کا، اور توحید کے حوالے سے ان کا ایک خاص ذکر قرآن کریم میں ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ امام الحنفاء، اور یہ توحید کے حوالے سے ان کا ایک خاص کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص کردار کی پیروی کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور ان کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو بھی دیا۔ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں جو حنیف تھے، جو یک طرفہ تھے، جنہوں نے توحید کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے پوری طرح توحید پر عمل کیا، اور اللہ کی توحید کا علم انہوں نے بلند کیا۔ جی اعظم پیغمبروں میں دوسرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ یہ کلیئر کرنا چاہتا جی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ نہیں، جو ترتیب عام طور پہ علماء بیان کرتے ہیں، اگر ترتیب بیان کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، واللہ تعالی اعلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ایک کے اللہ نے بڑی آزمائش کی، اللہ نے ان کی جتنی آزمائش کی تو یہ تمام آزمائشوں پر بدرجہ اتم پورا اترے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا اقرار کیا اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا، اس آزمائش میں وہ مکمل پورے نمبر انہوں نے حاصل کیے اور وہ پورے اترے۔ تو اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ہر دل عزیز، اب سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بعد آئیں گے تو آپ کا اچھے انداز سے تذکرہ کریں گے اور آپ کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا رہنما قرار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام عطا کیا۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا کر دیجئے۔ دیکھیے کہ جو امامت اور جو دینداری کے اندر ایک بلند مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ مقام میری اولاد کو بھی دے دیجئے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی دنیاوی تربیت سے پہلے دینی تربیت کرنی چاہیے، اور دینی تربیت کے ساتھ اللہ سے اولاد کے لیے، اپنے لیے، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کے قصوں میں یہ بات بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ جس طرح اپنے لیے دعا کرتے تھے اس طرح اپنی اولاد کے لیے بہت فکر مند رہتے، اپنی اولاد کی بہت زیادہ دینی تربیت کرتے اور اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے مقام عطا کیا ہے تو یہ دین کی یہ جو رہنمائی اور امامت ہے، دینی امامت، یہ مقام میری اولاد کو بھی عطا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام آپ کی اولاد کو بھی ملے گا، ان لوگوں کو جو یہ مقام حاصل کرنا چاہیں گے، جو چاہیں گے کہ ہمیں یہ مقام ملے، لیکن جو لوگ یہ مقام حاصل نہیں کرنا چاہیں گے، جو لوگ ظلم و ستم میں ملوث ہوں گے، ان کو میں امام نہیں بناؤں گا، کیونکہ امامت کے لیے بہت زیادہ تربیت کی، بہت زیادہ صبر کی، بہت زیادہ حوصلہ کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امام بنا دیا، رہبر اور رہنما بنا دیا دنیا کا
دینی امام بنا دیا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے صبر سے، حوصلے سے اور جوان مردی سے، اور انہوں نے جب استقلال کے ساتھ اور ہر آزمائش پہ وہ پورا اترے، جب انہوں نے صبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں توحید کی ایک استعارہ اور توحید کی ایک علم بردار کے طور پر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ، اور اس وقت، یعنی اس وقت کو یاد کریں کہ جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ کفر و شرک کا وہ امام تھا، وہ کافروں کا سردار، اور وہ پیش اور وہ بتوں کو بنانے والا، اور وہ بت پرستی میں اور ان چیزوں میں وہ پیش. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کو اپنایا، اور وہ ہمیشہ سے ہی فطرت پر تھے، بچپن سے ہی، تو جب انہوں نے یہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے مخالفت ان کو اپنے گھر سے، اپنے باپ کی مخالفت ان کو جو ہے مول لینی پڑی. اور باپ جو ہے مشرک تھا، اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ظالم اور بڑا سخت بھی تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کبھی دعوت دیتے توحید کی تو وہ جواب میں بڑی سختی کا رویہ اختیار کرتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال بھی دیا تھا اس وجہ سے. پیدائشی نبی تو واللہ عالم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو ان کو اپنے باپ کی مخالفت مول لینی پڑی. تو قرآن کریم میں اکثر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم سے پہلے باپ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اس کا نام آزر تھا. آزر یہ نام بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ انعام میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. سورہ انعام آیت نمبر 74. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ وہ واضح گمراہی میں ہے. آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں اور آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے، اپنے باپ سے کی، اور یہی طریقہ کار ہے دعوت کا کہ دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے. پہلے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح کے بعد انسان خود دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے، اور پھر خود عمل پیرا ہونے کے بعد دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چراغ تلے اندھیرا اور انسان جو ہے وہ محلے والوں کو اور دور دور جا کے تبلیغ کرے، دعوت دے، اور گھر کے اندر کفر و شرک موجود ہو اور انسان ان کو دعوت ہی نہ دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان گھر میں بھی دعوت دے، باہر بھی دعوت دے، اس کی دعوت کے نتیجے میں گھر والے لوگ اگر ان کو توفیق نہ ملے تو باہر والے مسلمان ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان گھر میں دعوت ہی نہ دے، قریب کے لوگوں کو دعوت ہی نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اعزاز دیا اور آپ کو نبی بنایا تو جب آپ کو دعوت کا حکم ہوا تو پہلے آپ کو حکم ہوا پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے. تو دعوت کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے، اپنے گھر سے پہلے اپنی ذات سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا انسان خود تو خرابیوں میں مبتلا ہو اور دوسروں کو، انسان خود نماز نہ پڑھتا ہو دوسروں کو نماز کا کہے، اس دعوت کا اثر بھی نہیں ہوتا. انسان خود جھوٹ بولتا ہو دوسروں کو سچ بولنے کا کہے. سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرنے کے بعد خود حق پر عمل پیرا ہونے کے بعد پھر انسان دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور دوسروں کی دعوت میں سب سے پہلے جو اس کا جتنا قریبی ہے وہاں سے دعوت کی ابتدا ہوتی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا اور ان کی دعوت کی، اور دعوت کر کے انہیں آپ نے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام معبودوں کا انکار کر دو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مان لو، تو تم عرب اور عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہی دعوت تھی، یہ وہی پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے جواب میں بدبخت بد نصیب ابو لہب نے غصے کے مارے اس نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی آیتیں اتار دیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ تو دعوت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور انسان اب دعوت دینا چاہتا ہے دوسروں کو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دعوت دے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہیں، خود بھی نماز کو باقاعدگی سے صبر اور حوصلے کے ساتھ ادا کریں۔ نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ خود بھی ڈٹے رہیں پائے استقلال کے ساتھ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں بڑا ذکر خیر ہے، اور ان کی خاص صفت آتی ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینا شروع کی۔ یہاں سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں تو ان کی وہ جو پورے سلسلہ نسب ہے، اس سلسلہ نسب کے اندر کفر، شرک اور نافرمانی اللہ کی نہیں آ سکتی۔ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد تھے، جتنے جد امجد تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ موحد تھے، مسلمان تھے، اور وہ سارے بڑے نیک تھے۔ یہ ایک ہمارے ہاں ایک ایسی غلط فہمی ہے جو عوام میں سب میں پھیلی ہوئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جس طرح ان کی اولاد میں کفر و شرک ہو سکتا ہے، اس طرح ان کے آباء و اجداد میں بھی کفر و شرک ہو سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں موجود ہے کہ وہ کافر تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اس کو بلایا تھا کشتی کی طرف۔ جب وہ کشتی کی طرف نہیں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کرائیں گے، تو میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے اس کو سوار نہیں کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں تنبیہ فرمائی کہ اے نوح، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کے کفری یا شرکی عمل ہیں، تو وہ آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ آپ کے اہل بیت میں سے کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ نے آئندہ ایسی بات نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حضرت نوح کی بیوی کافر تھی۔ تو جس طرح نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی وہ کافر ہو سکتی ہے، مشرک ہو سکتی ہے، اس طرح نبی کے باپ دادا بھی کافر اور مشرک ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی نبی کے لیے عیب نہیں ہے کہ نبی اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے چچا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو کسی کے ایمان نہ لانے میں دعوت دینے والے کا قصور نہیں ہوتا۔ جی، ان کے نام کے ساتھ یہ لوگ حضرت لگاتے ہیں، یہ لگانا چاہیے، حضرت آمنہ، حضرت ابو طالب۔ دیکھیے، حضرت کا لفظ تو ہم لوگ عزت کے لیے لگاتے ہیں، تو عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، تو لوگ تو اس لیے حضرت کا لفظ لگاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے وہ حضرت کا لفظ لگاتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کے باپ کے لیے مسلمان ہونا یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ نبیوں کے والد بھی ایسے ہیں جو مسلمان نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، قرآن کریم کی صراحت ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، بلکہ وہ کفر میں، شرک میں سرغنہ تھے اور پیش تھے،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتے تھے، اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، تجھے رجم کر دوں گا. قرآن میں موجود ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کے باپ وغیرہ یہ تو نبی کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر خرابی آ جائے گی، تو وہ پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں لِأَبِيهِ سے مراد باپ نہیں ہے، چچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے. چچا کے لیے عربی زبان میں لفظ اب نہیں ہے، چچا کے لیے عربی زبان میں لفظ عم ہے. تو اگر وہ چچا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَمِّهِ. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی جگہ جو ہے وہ مجازن چچا کو باپ قرار دے دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں جتنی دفعہ بھی لفظ اب آئے حضرت ابراہیم کے باپ کا ایک جگہ ذکر نہیں ہے. بہت سارے مقام پر ذکر ہے، جہاں بھی ذکر ہے وہ باپ کے نام کے ساتھ کی ذکر ہے، اور ذکر ہے کہ وہ باپ ان کا کفر و شرک پر تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی دفعہ ذکر آئے ہر جگہ وہ جو ہے وہ اب کے حوالے سے ذکر آئے. چچا کے لیے جب الگ لفظ موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ نبیوں کے سلسلہ نسب میں کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا، تو ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس غلط فہمی کو، اگر یہ غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار صراحت سے اب لِأَبِيهِ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی لیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. تو پھر یہ کہنا نہیں یہ تو چچا ہے، یہ باپ نہیں ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے. تارخ جو ہے یہ اس کا لقب ہو سکتا ہے، لیکن آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہی تھا، اور حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے وہ گمراہ تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا. تو نبی کے سلسلہ نسب میں کافر مشرک ہو سکتے. جس طرح حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، نبی کا باپ بھی کافر ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی بھی کافر ہو سکتی ہے. بلکہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال پیش کی کہ کافروں کی ایک مثال حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی بھی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. کافر لوگوں کے لیے ایک مثال نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی بھی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی بیوی تھیں. دونوں عورتیں حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، دونوں اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے جلیل القدر نبیوں کی بیوی تھیں. فخانتاہما. ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی. یہاں خیانت سے مراد وہ جو خیانت ہوتی ہے ہمارے ہاں عرف میں جو ہے وہ بیوی کی خیانت سے مراد عام طور پر یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس کے غیر مردوں سے تعلقات، یہ مراد نہیں ہے. یہاں خیانت سے مراد ان کی بات نہ ماننا، ان کی دعوت کو قبول نہ کرنا، ان کا دین قبول نہ کرنا ہے. ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. تو وہ دونوں جلیل القدر انہیں اپنی بیویوں کو اللہ سے بچا نہیں سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اور ان دونوں سے کہا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ دیگر کافروں مشرکوں کے ساتھ. ان دونوں کے لیے آگ کا فیصلہ ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کی بیویوں میں بھی کفر اور شرک موجود ہے. اور جب نبی کی بیوی، نبی کے اتنے قریبی رشتہ دار، پرانے زمانے میں جو میاں بیوی میں ایک کافر ہوتا تو وہ نکاح برقرار رہ سکتا تھا. ہماری شریعت میں تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے. شروع میں کچھ نکاح برقرار رہے، بعد میں حکم آ گیا ولا تمسکوا بعصم الکوافر. بعد میں پھر مسلمان اور کافر کا نکاح بھی برقرار رہنے کے احکامات ختم ہو گئے. لیکن پرانی شریعتوں میں شاید یہ اس میں نرمی تھی. تو حضرت نوح کی بیوی بھی کافر تھی، حضرت لوط کی بیوی بھی کافر تھی. دونوں خائن تھیں، دونوں خیانت کرتی تھیں اپنے شوہروں کی. اور خیانت سے مراد یہاں جو ہے وہ ان کی بات نہ ماننا اور ان کے دین کو قبول نہ کرنا. اسی معنی میں نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کے باپ وہ بھی خیانت کر سکتے ہیں. اور خیانت سے مراد
کفر و شرک کی خیانت کہ وہ دین فطرت کو، دین اسلام کو قبول نہ کریں اور کفر و شرک پہ برقرار رہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نبیوں کے سلسلہ نسب میں کبھی حرام نطفہ نہیں آتا، کبھی ان میں یہ جنسی جو خیانت ہوتی ہے، زناکاری، یہ نہیں آتی، کیونکہ اگر یہ آ جائے تو وہ نبی کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے اندر ہی اگر یہ خیانت آ جائے اور یہ چیز آ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کا باپ یا نبی کا بیٹا کافر یا مشرک نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں جو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جن میں سے ایک بہت واضح دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کافر ہونا ہے۔ اور یہاں یہ تعویل کرنا نہیں وہ باپ نہیں، وہ چچا تھا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا گیا تو وہ باپ کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ باپ تھا آزر جس کا لقب طارق تھا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جب کوئی شخص کفر پہ فوت ہو جائے اس کے لیے دعا بھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے اس کی مثال پیش کی حضرت ابراہیم کے باپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ تو ناراض ہوتا رہا اور بکتا رہا اور ان کو ڈانٹتا رہا، کہا میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر بھی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے باپ سے ان کو دعوت دیتے رہے، ان کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ اگر آپ مجھے جو ہے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ مجھے بڑی بدترین دھمکیاں دے رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، سورہ مریم میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا قال سلام علیک، کہ اے میرے والد آپ پر سلامتی ہو۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب تو میرے ساتھ بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں آپ کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ باپ سے وعدہ کیا تھا، اور اپنی زندگی میں باپ اگر حق پر نہ ہو تو باپ کی ہدایت کے لیے، دین حق کی طرف لوٹنے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے باپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے بڑی مشہور ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ دیکھیے نبیوں نے کس طرح اولاد کی تربیت کی دینی، اور صرف تربیت نہیں کی، اللہ سے دعائیں کی راتوں کو اٹھ کر، کس طرح اپنے اولاد کو دین بھی سکھایا اور ساتھ اللہ سے بھی دعائیں کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نشان ہے توحید کا، اللہ نے ان کو توحید کا علم بردار اور توحید کا ایک نشان بنا دیا، اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ خود بھی شرک سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے اولاد کو بھی، ان کو بھی جو ہے وہ سکھاتے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، تو ساتھ دعا بھی کرتے، اللہ سے دعا کرتے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کہتے بھی تھے اور دعا بھی کرتے تھے، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی کرتے تھے، اپنے لیے بھی کرتے تھے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی۔ حضرت ابراہیم کو نہیں پتہ تھا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور وہ اسی اپنے کفر و شرک پہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے کفر پر، شرک پر، تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا آپ کو کہ اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کے چچا کفر شرک پہ فوت ہو گیا، اب آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، وَلَا تُصَلِّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ فرمایا کہ نبی کے یہ لائق نہیں اور نہ ایمان والوں کے یہ لائق ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ یہ آیت کریمہ ابو طالب کی وفات پر نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے بھی یہ لائق نہیں ہے اور یہ مومنوں کے بھی لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے
استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ باپ، چچا، دادا کیوں نہ ہوں، قریبی کیوں نہ ہوں۔ کب؟ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اور یہ واضح کب ہوتا ہے کہ فلاں جہنمی ہے؟ یہ واضح تب ہوتا ہے جب وہ کفر و شرک پہ فوت ہو جائے۔ اگر ایک بندہ کفر و شرک پہ فوت نہ ہو، اس کے بارے میں ہم یقینی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ کیا پتہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام قبول کر لے، اور جو اسلام قبول کر لے اور اسلام پر اس کی وفات ہو تو وہ جہنمی نہیں ہوتا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کب استغفار منع ہے؟ نبی بھی استغفار نہیں کر سکتے، مومن بھی استغفار نہیں کر سکتے، نہ کسی کے لیے نہ اپنے رشتہ دار کے لیے۔ کب نہیں کر سکتے؟ جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ جہنم والا ہے۔ یقین کب ہوگا؟ مرنے پر۔ تو مرنے پر اگر یہ پتہ ہو کہ کفر شرک میں مرا ہے تو پھر استغفار نہیں ہو سکتا، پھر نہ نماز جنازہ نہ کوئی اور استغفار، نہ باپ کے لیے، نہ دادا کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جو فوت ہو چکا ہے اس کے آپ دعا نہ کریں اس کے لیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کے قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں دعا کے لیے۔ یہ آیت بھی اسی موقع پر کہ جو فوت ہو جائے کفر پر، اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ یہاں فرمایا جب واضح ہو جائے کہ جہنم والے ہیں تو ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ آگے حضرت ابراہیم کے باپ کا ذکر ہے، اذان کے بعد ذکر کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کی اولاد میں یا نبی کی بیوی میں یا نبی کے باپ دادا میں کفر و شرک کا پایا جانا یہ کوئی نبی کے لیے عیب نہیں ہے، یہ نبی کے لیے عیب نہیں ہے، اور اس سے کوئی نبی کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر اس میں نبی کی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کی اولاد کو، نبی کی بیوی کو، نبی کے باپ دادا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کفر پہ نہ رکھتے۔ لیکن اکثر نبیوں کے عزیز باپ دادا وغیرہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ایسے نبی بھی ہیں جن کے باپ دادا وغیرہ، ان کی اولاد وغیرہ مسلمان نہیں ہوئی، اور یہ کوئی نبی کے لیے عیب نہیں ہے۔ اگر یہ نبی کے لیے عیب ہو تو پھر یہ بھی عیب ہونا چاہیے کہ نبی کی امتی ان میں اگر لوگ کافر رہیں، مسلمان نہ ہوں، پھر وہ بھی عیب ہونا چاہیے۔ اصل میں ہدایت اور گمراہی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، سورہ قصص کی آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں آپ ہدایت دیں، جسے آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت دینا چاہیں، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کو ہدایت دینے کا یا گمراہ کرنے یا گمراہی پر رکھنے کا اختیار یہ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، وہ ظالم ہے۔ یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ کافر کفر پر رہیں گے یا کافر ایمان لائیں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ان کی ہدایت ہوتی تو نبی ہلاکت میں پہنچنے کی بجائے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی بجائے نبی ان کو ہدایت دے دیتے سیدھا۔ لیکن جب نبی ان کو دعوت دیتے وہ آگے سے ایمان نہ لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوتے کہ آپ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتے۔ قرآن کریم میں کئی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تسلی دی گئی کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں افسوس کے مارے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ چیزیں نبی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ جب یہ چیزیں نبی کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو نبی کے رشتہ دار اور نبی کے امتیوں میں کوئی کافر ہو، نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، نبی کے رشتہ داروں میں کوئی کافر ہو، نبی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں جو کفر و شرک پہ مرے گا تو بہرحال وہ اللہ سے اس کی سزا پائے گا والعیاذ باللہ۔ تو حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ کفر و شرک پہ فوت ہوئے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی جو کفر پہ فوت ہو جائے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، نبی کے لائق نہیں کہ اس کے لیے دعا کرے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 113 میں اللہ نے منع کیا۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کرتے رہے اپنے باپ کے لیے، اور قرآن میں اس دعا کا ذکر بھی ہے، تو اللہ نے اس کا جواب خود دیا ہے، کسی کو مغالطہ نہ ہو۔ آیت نمبر 114 میں اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا مگر وہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ سأستغفر لك ربی،
میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم یہ کہہ کر نکلے تھے، وعدہ کر کے نکلے تھے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کفر و شرک پہ ہے کہ ایمان لے آیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، وہ دعا کرتے رہے۔ فلما تبین لہ، اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، واضح تو پہلے ہی تھا کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اسی لیے تو گھر سے نکالا تھا، اسی لیے حضرت ابراہیم کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو جب واضح ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، یہاں واضح ہو گیا سے مراد کہ اب ایسا اللہ کا دشمن ہے جو اس دشمنی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے اللہ کا جس کو ابھی امکان ہو کہ اسے ہدایت مل جائے گی، انسان کو نہیں پتہ ہوتا، نبی تک کو نہیں پتہ ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو نہیں پتہ تھا میرا باپ کفر پہ فوت ہوگا، شرک پہ فوت ہوگا، یہ انہیں پتہ تھا جب وہ باپ کو چھوڑ کے آئے، باپ کافر تھا، انہوں نے باپ سے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا کفر پر ہی خاتمہ ہوگا۔ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ اللہ کے دشمن ہے اور اب یہ اللہ کے دشمن ہی رہیں گے، اب ہدایت کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، جب انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تبرأ منہ، تو وہ دعا کرنے سے بھی باز آ گئے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا کہ جب واضح ہو جاتا کسی کے بارے میں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے اور کفر پر فوت ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا کرنا بند کر دی وعدے کے باوجود۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بہت تحمل والے تھے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ حضرت ابراہیم نے اگر یہ دعا کی تھی تو یہ دعا تب کی تھی جب ان کے والد جو ہیں وہ ابھی ان کے علم میں نہیں تھا کہ فوت ہو گئے، وہ وعدے کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ کافر تھا اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے اور ہدایت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ قرآن میں اور بھی کئی مقام پر حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں۔ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، یعنی معاف کر دے سے کیا مراد ہے کہ میرے باپ کو ہدایت دے دے۔ انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، یہ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے سورہ شعراء میں۔ اے اللہ جس دن ہم اٹھائے جائیں اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کا باپ مسلمان نہیں ہوا، اور احادیث مبارکہ میں صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کا باپ کافر ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ رسوائی کی بات ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے سنت کو، اپنے طریقوں کو تو نہیں بدل سکتے کہ کافر کو اللہ جنت میں بھیج دیں، پھر تو کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے باپ کو ایک گندے کیڑے کی شکل دے دیں گے اور اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ عالم، اس وقت مجھے لفظ یاد نہیں ہے عربی کا، عام طور پہ اردو زبان میں لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، تو ایک کیڑے کی شکل دے دی جائے گی اور ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن کریم کی آیات بڑی واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، چچا ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کفر پر فوت ہوئے ہیں اور یہ اسی طور طریقے پر تھے جو جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، کفر و شرک پر۔ بلکہ آپ کے دادا بھی، آپ کو ابو طالب کے بارے میں پیچھے صحیح بخاری کی حدیث بیان کی تھی کچھ دن پہلے کہ جب وہ مرض الموت میں تھے تو ابو جہل اور دیگر کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس گئے اور آپ نے ابو طالب سے کہا کہ اے چچا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ کے ہاں دعا کروں گا، سفارش کروں گا، تو کلمہ پڑھ لیں آپ، تو کلمہ پڑھنے سے آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ لیکن ابو جہل نے، دیگر لوگوں نے اکسایا کہ کیا آپ اپنے باپ کی ملت کو چھوڑ دیں گے، عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دیں گے، یعنی عبد المطلب کی ملت دوسری تھی، آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو ابو طالب نے جو آخری کلمہ منہ سے نکالا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں۔ اور باپ کی ملت سے مراد، بعض لوگ یہاں تعویل کرتے ہیں، اس سے مراد باپ، ان کا باپ یعنی دادا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ بھی مسلمان تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں صراحت سے صحیح بخاری وغیرہ کے احادیث میں ہے کہ
قیامت کے دن جو عذاب ہوگا ابو طالب کو، تو وہ عذاب ان کا ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ ان کے پاؤں کے نیچے آگ جلائی جائے گی، اور جس سے ان کا دماغ کھولے گا، ان کو آگ والی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان کا دماغ کھولے گا۔ تو ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اور اس حدیث سے پتہ لگا صحیح بخاری کی کہ ان کے باپ یعنی نبی کے دادا کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا تھا، کیونکہ ابو طالب نے کہا تھا میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ تو آپ کے دادا اگر وہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں تو آپ کے دادا بھی تو آپ کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں صراحت سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو وہ اسی مذہب پر تھے، اسی طریقے پر تھے جو کفار مکہ کا تھا۔ عبد المطلب کا جو طریقہ تھا، ابو طالب کا جو طریقہ تھا، اسی پر تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایک آدمی نے سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ قال فی النار، آپ نے فرمایا آگ میں ہے۔ فلما قفا، جب وہ آدمی پلٹا تو آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، صرف تیرا باپ نہیں، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں، والعیاذ باللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابن عباس کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے، تو تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب آپ ثنیہ عصفان پہنچے، ثنیہ کہتے ہیں گھاٹی کو، جب آپ عصفان کی گھاٹی پر پہنچے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ وہیں ٹھہرے رہیں، آپ گھاٹی سے نیچے اترے، آپ کی والدہ کی وہاں قبر تھی، آپ اپنی والدہ کی قبر پر آئے، فناجا ربہ طویلا، اللہ سے طویل سرگوشی کی، لمبی دعا کی، ثم انہ بکا، پھر آپ رونا شروع ہو گئے، فاشتد بکاؤہ، آپ کا رونا بہت زیادہ ہو گیا۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اگر رو رہے ہیں تو کوئی بڑا ہی حادثہ ہوا ہے، کوئی بڑی بات ہوئی ہے، اس لیے رو رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لازماً آپ کی امت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ رونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے صحابہ کے پاس، دیکھا وہ رو رہے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا ما یبکیکم، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا نبی اللہ بکینا لبکائک، ہم تو آپ کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آپ شدت سے رو رہے تھے تو ہم نے کہا کوئی بڑا ہی حادثہ ہو گیا ہے، امت کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ قلنا لعلہ احدث فی امتک شیئا لا نطیقہ، ہم نے کہا شاید آپ کی امت میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ولکن نزلت علی قبر امی، لیکن میں اپنی ماں کی قبر پر آیا تھا، فدعوت اللہ ان یأذن لی فی شفاعتها یوم القیامہ، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی والدہ کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت دیں، فأبى اللہ ان یأذن لی، اللہ نے مجھے انکار کر دیا کہ اللہ مجھے اس کی اجازت دیں، کیونکہ آپ کی والدہ کفر پہ فوت ہوئی تھی۔ فرحمتها، مجھے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ میری ماں تھیں، تو میں رونا شروع ہو گیا۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی والدہ کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دیں، اللہ نے نہیں دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تھی۔ صحیح حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ کیا میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ آپ اپنی والدہ کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اور یہاں سے پتہ لگا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ تو اس سے پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، یہ کفر پہ فوت ہوئے تھے اور خلاف فطرت فوت ہوئے تھے۔ تو یہ کوئی نبی کے حق میں عیب نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ کفر پہ فوت ہوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ کوئی نبی کی تنقیص نہیں ہے۔ اس میں حضرت عباس اور حمزہ کی مثال ہے، حضرت ابوالعاب کی مثال ہے، تو بڑی واضح مثال ہے۔ اس سے پتہ لگا یہ نبی کے لیے حق میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ نبی کے حق میں عیب ہے، یہ غلط بات ہے، یہ کوئی نبی کے حق میں عیب نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کوئی بندہ کہہ دے کہ جی نبی کے والد مسلمان نہیں تھے تو ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم کے چچا کے بارے میں. اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، شدت کے ساتھ روئے. ان کو پتہ لگا کہ میری والدہ کی جو ہے وہ استغفار میں ان کے لیے نہیں کر سکتا اور ان کی بخشش نہیں ہو سکتی کیونکہ کفر پہ ان کا خاتمہ ہوا تھا. بہرحال اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی کا تعلق، نبی کے ساتھ تعلق بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. اگر یہ تعلق فائدہ دے سکتا ہوتا تو حضرت نوح کے بیٹے کو دیتا، حضرت ابراہیم کے باپ کو دیتا، حضرت نوح اور لوط کی بیوی کو دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیتا. لیکن آپ نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں، صحابی سے فرمایا. تو یہ کوئی نبی جو حق ہے، دیکھیے ہمارا کام ہے ہم حق کی بات کریں اور حق کے معاملے میں ہم نہ شرمائیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور جو آپ کا مقام ہے وہ ہمارے نزدیک واضح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خلاف حق باتیں کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تحلو الحياة شوقا